کیا آپ جانتے ہیں کہ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ ہر بڑی کہکشاں کے مرکز میں ایک نہ ایک بلیک ہول ضرور چھپا ہوتا ہے۔ ایسے بلیک ہولز کا میس لاکھوں سے لے کر اربوں سورجوں کے برابر ہوتا ہے۔ ایسے بلیک ہولز کو سپر میسو بلیک ہول کہتے ہیں۔ ہماری کہکشاں ملکی وے بھی اس سے مستثنا نہیں ہے۔ اس کے مرکز میں بھی ایک سپر میسو بلیک ہول موجود ہے جس کو سیجیٹیریس اے اسٹار کہا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ سپر میسو بلیک ہول کا کہکشاں کے ستاروں کے ساتھ وہ تعلق نہیں ہوتا جو سورج کا اپنے سیاروں کے ساتھ ہے، یعنی کہکشاں کے تمام ستارے کہکشاں کے مرکز کی گرد گردش اس سپر میسو بلیک ہول کی وجہ سے نہیں کرتے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ وہ کیوں؟ تو اس کا جواب ہے کیونکہ بے شک اس کا میس لاکھوں سورجوں کے میس کے برابر ہوتا ہے، لیکن پوری کہکشاں کے میس کے مقابلے میں یہ ایک معمولی سا میس ہے۔ یاد رہے ہماری ملکی وے کا کل میس تقریباً 400 ارب سورجوں کے برابر ہے، جبکہ یہ بلیک ہول صرف 40 لاکھ سورجوں کے میس کا حامل ہے۔ اس لیے اگر کوئی یہ سمجھے کہ کہکشاں کے تمام ستارے مرکزی بلیک ہول کے گرد چکر کاٹ رہے ہیں تو یہ غلط ہوگا، بلکہ مزے کی بات یہ ہے کہ اگر کسی دن ملکی وے کے مرکز سے یہ بلیک ہول غائب بھی ہو جائے تو ہمارے سورج کی چکر کاٹنے کی رفتار اور اس کے مدار پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں، ایسے ستارے جو سپر میسو بلیک ہول کے اتنے قریب ہوں کہ وہ اس کی گریوٹی کے حصار میں آ سکتے ہوں، تو ایسے ستارے سپر میسو بلیک ہول کے گرد ویسے ہی محو مدار ہوں گے جیسے ہمارے سورج کے سیارے سورج کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ یہ بلیک ہول ہم سے 26,000 نوری سال دور برج قوس کے دھول اور گیس کے بادلوں کے ویرانوں کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ یہ منظر ہمیں فارسی کے عظیم شاعر شیخ سعدی کا قول یاد دلاتا ہے: ہر ویرانے کو خالی نہ سمجھو، ہو سکتا ہے وہاں کوئی خونخوار شیر چھپا ہو۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ دیگر سپر میسو بلیک ہولز کے برعکس سیجیٹیریس اے اسٹار خاصا خاموش تباہ ہے، یعنی نہ تو ستاروں کو دھڑا دھڑ نگل رہا ہے اور نہ ہی گیس کے بادلوں کو کھینچ کھینچ کے اپنے اندر جذب کر رہا ہے، اسی لیے اس کے ارد گرد روشنی بھی نسبتاً کم دکھائی دیتی ہے۔ اس بلیک ہول کی موجودگی کا پتہ سائنسدانوں نے اس صدی کے آغاز میں 10 سال تک ایسے ستاروں کے مشاہدے سے لگایا جو اس سپر میسو بلیک ہول کے اتنے قریب تھے کہ وہ اس بلیک ہول کے گرد مدار میں تھے۔ یہ ستارے ایک نظر نہ آنے والے نقطے کے گرد دیوانہ وار چکر کاٹ رہے تھے، اور مزید تحقیق سے پتہ چلا کہ اس نقطے کا میس 40 لاکھ سورجوں کے مساوی ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے یہ کچھ اور نہیں بلکہ صرف ایک بلیک ہول ہی ہو سکتا تھا۔ اب ایک اہم بات یاد رہے کہ ہمارے سورج پر اس بلیک ہول کی گریوٹی بہت کمزور ہے۔ تمام نظام شمسی پر یہ فورس صرف ماؤنٹ ایوریسٹ پہاڑ کے وزن کے برابر ہے۔ یہ اتنی کم ہے کہ ہم آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ سورج کا مدار ملکی وے کے مرکز کے گرد اس مرکزی بلیک ہول کی وجہ سے نہیں ہے۔ اصل میں سورج سمیت کہکشاں کے باقی تمام ستاروں کو ساتھ باندھے رکھنے کا سہرا ڈارک میٹر نامی ایک پراسرار مادے کے سر جاتا ہے جس پر ابھی تحقیق جاری ہے۔ آخر میں سب سے بڑا راز یہ ہے کہ سپر میسو بلیک ہولز کیسے بنتے ہیں اور کہکشاؤں کے ارتقاء میں ان کا کیا کردار ہے۔ یہ وہ سوالات ہیں جن پر آج کل سائنس تیزی سے کام کر رہی ہے۔ امید ہے اس ویڈیو کو دیکھنے والا کوئی نوجوان لڑکا یا لڑکی فزکس اور میتھ میں مہارت حاصل کرے گا اور ایک دن ان کائناتی رازوں سے پردہ اٹھائے گا۔